مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ مسرور آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین گرامی قدر، صوفی ابو انیس محمد برکت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آقا و مولا ہدایت دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک و صحابہ کرام پر. ناظرین گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا، ہر کوئی اپنے طور کے اوپر اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے. اور ناظرین گرامی قدر، اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی میلاد کو خود بھی سیلیبریٹ کیا. اور آپ نے احادیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اس مہینے کے اندر یا اس پیر والے دن میری ولادت ہوئی اور اس دن میرے اوپر غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی. ناظرین گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا اگر تذکرہ کیا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا ہی دن تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. پیر کا ہی دن تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اور ناظرین گرامی قدر، پیر کا ہی دن تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری پردہ فرما کر دنیا سے چلے گئے. ناظرین گرامی قدر، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور اس موقع کے اوپر ہمیں کس طرح آقا کا میلاد سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور قرآن کے اندر کہاں پر اس کا پیغام ملتا ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے آداب کیا ہیں اور اس کے عملی تقاضے کیا ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے. آج اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سیٹ پر موجود میرے نہایت ہی مشفق دوست، ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد کوکب اقبال عباسی دامت برکاتہم، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا قرآن مجید کے اندر کہاں پر اللہ پاک نے اس کا حکم دیا، اور قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا تذکرہ کس صورت کے اندر بیان کیا اللہ پاک نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں طلعہ بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. طلعہ بھائی، جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ قرآن حکیم میں آیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کا تصور موجود ہے. جی ہاں، اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، یعنی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب تم پر جو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہوا ہے، تو فبذلک فلیفرحوا، اس پر تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ. اور آگے فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو. تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں فبذلک فلیفرحوا کے الفاظ کے ساتھ، یعنی اس میں تاکید فرمائی گئی کہ جب اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت تم پر ہو تو اس پر تم خوشی مناؤ، اور یہ اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو. یعنی خوشی منانے کا تصور اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کے الفاظ استعمال کر کے بتایا کہ سب سے بڑی رحمت جو تمہیں میں نے دی وہ رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کو جتنا سیلیبریٹ کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اور اس کے سیلیبریشن کے بعد ملنے والے انعامات و اکرامات کا ہمیں جب اندازہ ہوگا تو تب ہم کاش کاش بولتے رہیں گے، لیکن تب افسوس وقت گزر چکا ہوگا. آج وہ وقت موجود ہے، اور آج ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر سیلیبریشن کر کے، گھر کو چراغاں کر کے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحین اور عاشقوں میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. قبلہ، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ادب کے لحاظ سے کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو اگر ہم ادب کے ساتھ منائیں تو کون سے ایسے تقاضے اور ایسے کام ہوں گے جن سے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بخوبی ادب کے ساتھ کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل طلعہ بھائی، اس میں یہ ہے کہ
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آداب حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں تھی، اسی طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب آج کل بھی ہیں۔ واہ واہ۔ اور بسا اوقات بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اس میں کچھ ایسی غیر شرعی چیزیں بھی داخل کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم حضور علیہ السلام کا قرب اور حضور علیہ السلام کی رضامندی حاصل کرنے کے بجائے الٹا یعنی کہ ہم باعث محرومی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے اندر یہ بڑی خاص بات ہے کہ جب بھی ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں شرکت کریں تو ظاہری طہارت کے ساتھ اور باطنی طور پر بھی، یعنی کہ ہماری جو نیت ہونی چاہیے وہ خلوص سے نیت ہونی چاہیے، اور گویا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف رضائے الہی اور آقا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ چیز جب ہمارے دل میں ہوگی تو اس وقت جا کے یہ ساری کی ساری جو نعمت ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشیاں ہیں اور اس کے اوپر جو ہم اہتمام کرتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس ساری کی ساری جو ہماری جو کاوش ہوگی اس کے نتائج اور ثمرات جو ہوں گے وہ تب ہی ہم سمیٹیں گے کہ جب خلوص سے نیت ہوگی۔ اور اس ضمن میں ایک بڑی خاص چیز میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ساتھ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم خوشی مناتے ہیں، یہ جو جھنڈیاں ہوتی ہیں جن پہ یا رسول اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، تو بسا اوقات ہم ادب کا خیال نہیں رکھتے، ان کو ہم لہرا دیتے ہیں اس دن خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے، لیکن بعد میں یہ نیچے گر جاتی ہیں اور اس سے بھی ایک بے ادبی کا جو ہے وہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرف بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ان جھنڈیوں کو ہم لگانے کے بعد، لہرانے کے بعد جس میں بھی حضور علیہ السلام کا پاک اس میں گرامی درج ہو، ان کا ہم ادب کا خیال رکھیں اور ان کو ہم لگانے کے بعد اسی طرح اتار کر ہم بڑے ادب کے ساتھ ان کو ایسی محفوظ جگہ پر رکھیں جہاں پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور آداب کا خیال ہو سکے۔ واہ واہ۔ ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ قبلہ بیان کرنے ہیں اور ہے بھی یہ حقیقت کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی بات کی جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے ادب کی بات کی جائے تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر ان کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ آپ نے ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا۔ آپ ہر پل کھا لیتے تھے لیکن آپ نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا۔ آپ کے لواحقین اور ساروں نے جو آپ کے عاشق تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی خربوزہ کیوں نہیں کھایا؟ تو آگے سے آپ نے جواب دیا کہ میں نے خربوزہ اس لیے نہیں کھایا کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خربوزہ کس طرح کھایا تھا۔ ناظرین گرامی قدر، ادب کا جو مقام ہوتا ہے تو پھر ادب کا جب کوئی مقام اور ادب کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات وہ بھی بہت زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں۔ قبلہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ اس کا پس منظر کیا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب صحابہ کرام نے کس درجے پر جا کر؟ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب العرب میں فرمایا کہ لا تقولوا رائینا وقولوا انظرنا، کہ میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں رائینا کا لفظ استعمال نہ کرو۔ حالانکہ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس معنی کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ لیکن جو یہود تھے، جو کفار تھے، وہ رائینا اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے اور اس سے اس کا معنی بن جاتا ہے کہ چرواہے، اور اس سے ایک بے ادبی کا جو تھا پہلو وہ سامنے آتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کے مقام اور شان کا تحفظ خود کیا اور اس پر پوری آیت مبارکہ نازل کی کہ آقا علیہ السلام کو آج کے بعد انظرنا، یعنی ہم پر نظر کرم کیجئے، صحابہ کرام کو یہ سکھایا گیا۔ اور یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب جو ہیں وہ قرآن حکیم نے خود سکھائے، اور چھوٹی سے چھوٹی بھی ایسا کوئی نامناسب پہلو آقا علیہ السلام کی شان کے حوالے سے اگر وہ پایا جائے تو اس سے سارے کا سارا ایمان جو ہے وہ غارت ہو جاتا ہے، اور بندہ مومن کے جو سارے کے سارے اعمال ہوتے ہیں، اس زندگی کے سارے اعمال اس کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن حکیم نے آگے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور انسان کو اس چیز کا شعور اور اس کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا، اس کے سارے اعمال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر وہ اس طرح کی بے ادبی کا پہلو اگر وہ
کر لے تو اس کے اعمال سارے غارت ہو جاتے ہیں. اور صحابہ کرام جو تھے اس ضمن میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حد درجہ ادب اور تعظیم بجا لاتے تھے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی حجامت بنواتے تھے، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر درج ہے، تو صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ وہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طواف کر رہے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال جو ہیں ان میں سے کوئی بھی بال جو ہے وہ زمین پر گرنے نہ پائے. اور وہ سارے صحابہ کرام جو تھے وہ ان بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور اس کو بطور تبرک استعمال کرتے تھے. اور اسی طرح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہو جاتے اور وضو مبارک کا پانی جو تھا اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. اور جس صحابی کو وضو کا پانی نہ ملتا، جس کو ملا ہوتا، وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ ملتا اور اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا کہ وہ تبرک حاصل کرتا. یہاں پر بڑی خاص اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حد کے اندر رہ کے ادب کیا جائے، تم ادب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں آگے بڑھ جاتے ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حد کے اندر رہ کے جو ادب کیا جائے وہ تو ماں باپ کا ادب ہے، وہ تو دنیاوی لحاظ سے رشتہ داروں کا، اساتذہ کا، ہر جو تعلق اور رشتہ ہے اس کا ادب ہے. لیکن ساری کی ساری حدود توڑ کر جس شخصیت کا ادب کیا جائے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے لیے ادب کی کوئی لمٹ اس کے لیے مقرر نہیں ہے. اور صحابہ کرام کو نہ تو قرآن حکیم میں یہ حکم دیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی جو ہے وہ ان کے گرد جمع ہو کر اس کو نیچے نہیں گرنے دینا. یہ جو تھا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ صحابہ کرام کا جو عشقی اور حبی تعلق تھا، یہ سارے کا سارا ادب اس کی بنیاد پر تھا. ناظرین گرامی قدر، جس طرح آپ کو قبلہ نے بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو ہے ہی وراء الورا، اور ناظرین گرامی قدر اگر ہاتھ کے اندر رہ کر ادب کیا جائے تو پھر وہ ادب تو نہیں رہتا، پھر وہ ادب تو ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، وہ ادب تو پھر اپنے بزرگوں کا بھی ہوتا ہے، بڑوں کا بھی ہوتا ہے. لیکن ناظرین گرامی قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا وہ مقام ہے کہ صحابہ کرام جس طرح قبلہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ایون کہ آپ کی ناک مبارک بھی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو بھی اٹھا کر چہروں پہ مل لیتے تھے. اور یہ باتیں ان کو قرآن نے نہیں سکھائی تھی، یہ باتیں ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی تھی، یہ باتیں ان کو جبریل امین نے نہیں سکھائی تھی، یہ باتیں ان کو قرآن مجید میں نہیں ملی تھی، بلکہ یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کا ادب تھا. یہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عشق کرتے تھے کہ آپ روایات کو اٹھائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ حبک، آپ کی محبت ہی ایسی ہے کہ ہم اس کے اندر اتنا کچھ کر جاتے ہیں. ناظرین گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہم نے اس دن کو بطور عید جشن کے سیلیبریٹ کیا کہ اتنا بڑا مقام ہمیں مل گیا کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو ناظرین گرامی قدر، کیوں نہ ہم دنیا کی عارضی ساری خواہشات اور دنیا کی ساری عارضی محبتوں کو چھوڑ کر ایک ہی مدنی منٹھار نور شاہکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تاکہ کل قیامت والے دن جب ہم میدان محشر میں جائیں تو وہ خود بولیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارے غلام آگے ہیں. قبلہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا ایک انتہا اور ایک مقام کیا تھی، اور صحابہ کرام نے کس لیول پہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کیا، اور محبت کا کون سا معیار ہے کہ جو جب بلند ہو جائے تو وہ محبت عشق کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے؟ جی، اس لحاظ سے دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب تھا اس کے اندر صحابہ کرام نے کوئی بھی لمٹ نہیں رکھی اور حد سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ادب کرتے تھے. اور ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے اور صحابہ کرام ان کے پیچھے چلتے تھے، اور غالباً ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدمین مبارک تھے ان کو دیکھتے اور اسی طرح چلنے کی وہ کوشش کرتے تھے. اور اسی طرح ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر میں بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جواب دیا کہ جو آج بھی عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بڑے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، لیکن میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. یعنی انہوں نے اپنی نسبت، حالانکہ عمر میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے،
انہوں نے بڑا ہونے کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی بڑے ہیں اور میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جو تھے وہ اس قدر آگے چلے گئے تھے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اور اس ضمن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کروں گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ مؤذن تھے اور وہ اذان دیا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی، اور اپنی سریلی آواز کے اندر وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر وہ اذان دیا کرتے تھے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی چھوڑ دی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت بلال نے اذان دی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ جب ان کلمات تک پہنچے، جب اس چیز کا حضرت بلال نے تصور کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آنکھوں کے سامنے آ جایا کرتے تھے، اور جب یہ کلمات انہوں نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب یہ کلمات ادا کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور آیا اور ان کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہیں پر آپ نے اذان چھوڑ دی، اور گویا کہ وہ سر کے بل گر پڑے اور وہ اذان پوری نہ کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ان کو تڑپانے لگی، اور اسی طرح وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی چھوڑ دی۔ اس طرح نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ایک مرتبہ پھر جب انہوں نے اصرار کیا حضرت بلال سے کہ آپ اذان دیں، تو پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دی تو مدینہ کی جو گلیاں تھیں وہ روشن ہو گئی، اور ایک ایسا سما جو تھا وہ ڈیولپ ہو گیا کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری آیت مبارکہ میں ہوتا تھا۔ اور اس دن بھی حضرت بلال نے اذان دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تصور آیا، خیال آیا، اور جب یہ اس چیز کا ان کو گمان ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو یہ جو غم اور دکھ تھا یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو پایا، اور وہیں پر گر پڑے اور کئی روز تک بے ہوش ہو گئے۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ کس قدر تھا۔ اور آج لوگ صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ جس طرح ادب کا اور محبت کا تعلق صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق رکھا اور ادب کا تعلق رکھا، اسی طرح ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ٹوٹ کر رشتہ محبت کو اپنانا چاہیے۔ واہ واہ، ناظرین گرامی قدر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا مقام یہ تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ آئے معراج کی وقت، اور آ کے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام ہانی سلام اللہ علیہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے آ کے دیکھا تو آپ نے باری تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما رہے ہیں، تو آواز دے لوں؟ تو رب جلال نے ارشاد فرمایا، جبریل مجھے پہلے ایک بات تو بتا، قرآن لانے والا تو، قرآن کا پہلا پارہ لانے والا تو، دوسرا پارہ لانے والا تو، تیسرا پارہ لانے والا تو، قرآن کے 30 پارے لانے والے تم، تورات لانے والے تم، زبور لانے والے تم، انجیل لانے والے تم، حتیٰ کہ قرآن کی 114 صورتیں لانے والے تم نے قرآن کو پڑھا نہیں، میں نے آج تک رب نے نہیں ان کو نام سے بلایا، تو آپ کون ہوتے ہو کہ آپ ان کو نام سے بلاؤ؟ تو جبریل امین نے عرض کی، باری تعالیٰ پھر کیسے جگاؤں؟ فرمایا اپنے وجود کو دیکھو۔ انہوں نے کہا، باری تعالیٰ میرا سارا وجود تو نور کا، لیکن میرے ہونٹ کافور کے۔ فرمایا بس اب یہی کافوری لب رکھو میرے محبوب کے تلووں پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، جبریل امین نے وہی کافوری لب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، تو جبریل امین نہیں ہٹے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل ہٹیے نا، آپ ہٹتے کیوں نہیں؟ رب کا مقصد تو پورا ہو گیا، آپ کا مقصد تو پورا ہو گیا، میں تو جا گیا۔ جبریل آگے سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، ساتوں میں نے آسمانوں کو بھی دیکھا، ساتوں زمینوں کو بھی دیکھا، محلات کو بھی دیکھا، قصبوں کو بھی دیکھا، ایون کہ میں نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا، نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا، شیس علیہ السلام کو بھی دیکھا، ادریس علیہ السلام کو بھی دیکھا، شعیب علیہ السلام کو بھی دیکھا، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو دیکھا. کلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس کا ترجمہ میں اپنے اشعار کی زبانی کروں تو اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ مجھے یہاں پر وہ لطف آیا کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا. قبلہ آپ ہمارے ناظرین کو آخر پہ پیغام کیا دینا چاہیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے، اور آج کے دور کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے اگر پیغام کو دیکھا جائے تو وہ بڑا صاف اینڈ کلیئر ہے کہ ہم جہاں پر حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جشن کا سامان کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اس کی خوشی میں سارے کا سارا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کے ڈکے بجاتے ہیں. یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہماری جو قلبی محبت ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن اس ضمن میں ایک بڑی خاص چیز کہ حضور علیہ السلام کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، قرآن حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا اور حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ملی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یعنی کہ ہم اپنی زندگی میں عملاً اس کو نافذ کریں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گویا کہ زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، وہ گھریلو زندگی ہو، وہ اہلی زندگی ہو، وہ اجتماعی زندگی ہو، وہ قومی اور بین الاقوامی زندگی ہو، زندگی کے سارے پہلو میں ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے جو تعلیمات ہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کے جو سنہری اصول ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور ان پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. اور بدقسمتی کے ساتھ اس امت مسلمہ میں آج تفریق پیدا کر دی گئی ہے. صرف ایک طبقہ جو ہے وہ صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہے اور وہ صرف خوشی مناتا ہے، اور دوسری طرف دوسرا طبقہ ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کرتا ہے اور صرف حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے اور صرف تعلیمات کی بات کرتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اور یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. اگر میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے آتی، اور اگر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں تو پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے اور حضور علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ کی جو سنہری تعلیمات ہیں ان کو ہم عملی زندگی میں بھی نافذ کریں. یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پیغام ہے. اللہ رب العالمین ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین گرامی قدر، اس واقعے کے اوپر ہماری گفتگو کا اختتام کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ویسے ہی نیچرلی طور کے اوپر آواز اتنی بلند تھی کہ جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات بھی کیا کرتے تھے، گفتگو بھی کیا کرتے تھے، تو ان کی آواز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جایا کرتی تھی. لیکن جب یہ حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ الحجرات، تو رب ذوالجلال کے اس حکم کو سننے کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے تو اعمال سارے ضائع ہو گئے، کیونکہ رب نے تو فرمایا انت تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے تو سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا کوئی شعور بھی نہیں ہوگا. تو آپ نے اپنے آپ کو جا کر زنجیروں کے اندر بند کر لیا. آپ نمازیں پڑھنے بھی نہیں آیا کرتے تھے، بس روتے رہتے تھے. آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. صحابہ کرام سے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ ثابت بن قیس نظر نہیں آتا؟ صحابہ کرام نے جا کر جب گھر پتہ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو یہ معاملہ ہوا ہے، یہ ماجرا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو تو زنجیروں کے اندر بند کر لیا ہے، اور نہ وہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور بس سارا دن ساری رات روتے رہتے ہیں کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے، میرے
میرے اعمال ضائع ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا ثابت بن قیس انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ. ارے تم دوستیوں میں سے نہیں ہو ثابت, تم تو جنتیوں میں سے ہو. ناظرین گرامی قدر, یہ مقام پھر انہی کو ملتا ہے کہ پھر ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر, کسی بھی آپ صحابی کو اٹھا کر دیکھ لیں سارے کافر تھے, خود نہ تھے جو راہ پر, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر, اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو زندہ کر دیا. اپنے میزبان حافظ محمد طلحہ مسعود اور قبلہ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك